ویران قبرستان۔ یہ واقعہ میری زندگی کا سچا واقعہ ہے جو میرے ساتھ پیش آیا۔ میں 3 بھائیوں کے بعد پیدا ہوئی، اس لیے ان کے ساتھ کھیلتے کودتے جوان ہوئی۔ ذاتیں مجھے لڑکوں والی تھے۔ میرے اندر ایک خوبی، کئی خامیاں، بہت نڈر اور عبادت تھی جو دل میں آتا اکثر کار گزرتی۔ اس وجہ سے والدہ اکثر ڈانٹ پڑتی۔ میرا پروفیشنل ٹیچنگ ہے۔ میری فرسٹ اپارٹمنٹ شہر سے کافی دور ایک دیہات بلکہ دور پہاڑوں پر ہوئی۔ سکول سے دور تک ہمیں کافی واک کرنا پڑتی تھی۔ ایک دن اپنی فرینڈ کے ساتھ دوڑ لگاتی ہوئی ان سب کو پیچھے چھوڑتی ہوئی روڈ تک پہنچ گئی۔ روڈ بھی کوئی اتنا مصروف نہیں ہوتا تھا۔ روڈ کے کنارے ایک بہت قدیم ویران قبرستان تھا جس کے ارد گرد 4 دیواریاں بنی ہوئی تھی۔ ایک پوشیدہ سا دروازہ تھا۔ میرے دل میں آیا کہ اس قبرستان کو آج دیکھا جائے۔ اندر گئی تو زمانہ قدیم کی قبریں بنی ہوئی تھیں۔ گھنے درختوں کا جھنڈ تھا اور دن کے وقت بھی رات سا سما ہوتا تھا۔ قبرستان کے درمیان ایک کھائی تھی۔ میں اس کو دیکھنے کے لیے نیچے جھانکی تو مجھے ایک کالے کپڑوں میں سایہ اپنی طرف لپکتا نظر آیا۔ میں پلٹ کر باقی اور ایک ٹوٹی قبر میں میرا پاؤں پھنس گیا۔ میں منہ کے بل گری اور بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو میری فرینڈ مجھ پر پانی چھڑک رہی تھی۔ ہوش میں آنے پر ان سب نے مجھے خوب باتیں سنائی کہ اتنی ویران خوفناک قبرستان میں جانے کی کیا ضرورت تھی، لوگ اس کے باہر سے بھی گزرنے سے ڈرتے ہیں۔ مس مریم، آپ کی یہ ایڈونچر ایک دن ہمیں بھی کہیں پھنسا دے گی۔ سکول واپسی پر میں گھر پہنچی تو مجھے بخار ہو گیا۔ والدہ پریشان ہوئی تو تھکن کا بہانہ بنایا، اس سے اصل واقعہ چھپا دیا، سخت ڈانٹ پڑے گی۔ اس کے بعد اکثر میں رات کو سوتی تو مجھے ایسا لگتا ہے کوئی میرا غلط گھونٹ رہا ہے۔ میں آیت کرسی پڑھتی تو ٹھیک ہو جاتی۔ ہمارے علاقے میں کیونکہ سخت سردی پڑتی ہے، ہم اکثر 2 رضائیاں یا بھاری کمبل اوڑھ کے سوتے ہیں تاکہ شدید سردی سے بچا جا سکے۔ مجھے یہ محسوس ہوا شاید رضائی یا کمبل کے وزن سے مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ خیر کچھ دنوں کے بعد میرا رشتہ طے ہوا۔ میری شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ باہر کے موسم میں بیاہ کر پیا دیس سدھار گئی۔ شادی کے بعد میرے شوہر کی پوسٹنگ بھی ایک دور دراز کالج میں تھی۔ وہ اکثر 1 یا 2 ہفتوں بعد گھر آتے تھے۔ میں ایک کمرے میں اکیلی ہوتی تھی۔ اب اس سائے نے مجھے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اب باقاعدہ میں آدھی سوئی آدھی جاگی ہوتی تھی۔ وہ میرے پاس آتا، میرا گلا گھونٹنے کی کوشش کرتا۔ میں حسب معمول آیت کرسی پڑھتی اور بھاگ جاتا۔ اکثر مجھے آدھی رات کو جگا دیتا، میرے برآمدے میں آ کر بیٹھ جاتی اور دل چاہتا کہ کسی قبرستان میں جا کر بیٹھوں۔ میری امی ساس نے ایک دن مجھے یوں آدھی رات کو برآمدے میں بیٹھا دیکھا تو کافی پریشان ہوئی۔ انہوں نے مجھے جب اندر جانے کو کہا تو مجھے سخت غصہ آیا۔ دل چاہ رہا تھا کہ انہیں اٹھا کر کہیں پٹخ دوں۔ خیر دن گزرتے رہے۔ خیر میری فیملی کے لوگ نوٹ کرتے رہے میں تیز تیز کام کرتی ہوں۔ اب یہ نچلی منزل پر ہوں تو 2 منٹ بعد تیسری منزل پر۔ مجھے خود بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ کوئی کام مجھے مشکل کیوں نہیں لگ رہا تھا۔ گھنٹوں کے کام منٹوں میں ہو جاتے، لیکن جب رات آتی سایہ مجھے ڈرانے پہنچ جاتا۔ اب میں اس سے آدھا سوئی اور باتیں کرتی، اپنا چہرہ تو دکھاؤ۔ ایک دن اس نے چہرہ دکھایا تو اتنا بھیانک تھا کہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ محسوس ایام کے دنوں میں اس کے حملے تیز ہو جاتے، میرا گلا گھونٹنے لگ جاتا۔ میں اسے کہتی اللہ کے کلام سے تمہیں شکست دوں گی، لیکن وہ کہکے لگاتا ہوا غائب ہو جاتا۔ اب مسلسل بے خوابی سے میری صحت خراب ہونے لگی۔ مجھے اپنے سر اور کندھوں پر بوجھ محسوس ہوتا۔ میری بھوک ختم ہو چکی تھی۔ جب میرے شوہر ویکینڈ پر آئے تو اس نے میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ اب میں نے سوچا ایسا لگی کہ انہیں بتا دینی چاہیے۔ جب میں نے انہیں سارا واقعہ سنایا تو انہوں نے مجھے ڈانٹا کہ 3 سال سے تم یہ تکلیف برداشت کر رہی ہو، مجھے کیوں نہیں بتایا۔ خیر مجھے ایک بزرگ پروفیسر کے پاس لے گئے۔ اگر آپ میں سے کسی کے ساتھ ایسا مسئلہ ہے تو ان باکس ایڈریس دے سکتے ہیں۔ انہوں نے قرآن کی آیت کا ورد شروع کیا۔ مجھے ان پر سخت غصہ آنے لگا۔ دل چاہ رہا تھا کہ ان کو اٹھا کر پٹخ دوں۔ قرآنی آیات پڑھتے جاتے اور پانی مجھ پر چھڑکتے جاتے۔ آہستہ آہستہ میرے ارد گرد بے خبر ہو کر بے ہوش ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب مجھے ہوش آئے تو انہوں نے بتایا کہ کچھ سال پہلے جو آپ قبرستان گئی تھی ایک سایہ آپ سے چمٹ گیا تھا۔ آپ کی ہمت، اتنا عرصہ آپ تکلیف اٹھاتی رہی، اگر آپ مزید نہ آتی تو ایک دن یہ آپ کو جان سے مار دیتا۔ انہوں نے مجھے پانی پر قرآنی آیات دم کر کے دی۔ مجھے کچھ دن پینی تھی۔ میں گھر واپس آ گئی۔ 2-3 دن میرا چہرہ اداس رہا، ایسا لگ رہا تھا کوئی مجھ سے بچھڑ گیا، لیکن اس کے بعد میں مکمل صحت یاب ہو گئی۔ مجھے اس وقت بھی نیند آنے لگی، بھوک بھی لگتی تھی، کندھوں اور سر سے درد اور بوجھ ختم ہو گیا۔ میں اپنی حقیقی زندگی میں واپس آ گئی۔ میں اپنے شوہر اور
الوی صاحب کے مشکور ہوں، جنہوں کے بدولت مجھے نئی زندگی ملی۔